واٹس ایپ پہ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، آئی کوئی بات واٹس ایپ پہ اس کو فوری طور پر آگے شیئر، بلکہ یہ زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اختتام قربانی پر، آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ صفر ہے۔ صفر کے تعلق سے جب یہ مہینہ رونما ہوتا ہے، آتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ باتیں آپ سماعت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے ہمارے وہم و گمان کیا ہیں، لوگوں کے خیالات کیا ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، جو مصیبتیں، آلام، مصائب، مشکلات کے تم شکار ہوتے ہو، رب فرماتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اس بدعملی کا وہ نتیجہ ہے، جو مصیبت، جو مسائل، جو مشکلات کے تم شکار ہو رہے ہو۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اس مصیبت کو دوسرے کے سر ڈال دیتے ہیں کہ یہ مصیبت فلاں کی وجہ سے آئی، ہم راستے سے گزر رہے تھے، یہ مصیبت، اب یہ کالی بلی گزر گئی راستے سے، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ہوتا ہے نا عام طور پر خیال لوگوں کے، توہمات ہیں، کوئی بھی آپ کو تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو ہمارا وہم، ہمارا خیال، ہمارے دل میں جو آواز آتی ہے وہ خیال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کے سبب سے یہ چیز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ۔ آپ نے کسی کو تکلیف دی، کسی کا دل دکھایا، ظلم کرتے ہی اب اس کے دل سے وہ آہ نکل گئی، تو مظلوم کی آہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی تیزی سے پہنچتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنی زبان کو درست کرو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے اخلاق میں پاکیزگی پیدا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھو، سیرت رسول کو اپناؤ، رسول اللہ کی سیرت پڑھو، ان کے کردار کو اپنا لو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم بھی فرماتا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، سرزد ہوتا ہے گناہ، تو رب تبارک و تعالی آگے فرما وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، ہماری معصیت پر پردہ بھی ڈالتا ہے، ہمارے خطاؤں کو درگزر کا معاملہ رب تبارک و تعالی سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہیں ہمارے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے کہ کہیں کالی بلی ہے وہ ہمارے سامنے سے گزر گئی ہے، ہمارا وہم ہوتا ہے، ہمارا گمان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسے توہمات اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے خیالات جو ہے یہ اس زمانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے۔ یہ ابو جہل کے زمانے سے ہے، ابو لہب کے زمانے سے ہے، عتبہ شیبہ کے زمانے سے ہے، زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے۔ یہ سوچ آج کی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے قبل کی یہ باتیں، اور وہ آج تک ہندوانی رسم و رواج آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں، بعض محلے جات میں پائے جاتے ہیں، وہ خیالات، اور زیادہ سے زیادہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ کہاں پائی جاتی ہیں، وہ جاہل پیر، وہ جاہل پیر فقیر، وہ جاہل پیر کون؟ وہ 10 انگلیوں میں جو اپنے انگوٹھیاں اور یہ چھلے اور گلے میں بڑے بڑے وہ ہار وہ ڈال کر وہ چورستے پہ بیٹھتے وہ لوگ، اور بیٹھ کر وہ ہاتھوں میں لکیر دیکھ کر وہ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، قسمت بتاتے ہیں ہاتھوں میں لکیر دیکھ کر۔
تو کسی نے کہا جن کے ہاتھوں میں لکیر نہیں ہے ان کے قسمت کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ اعلان نبوت ہوا، علم کی روشنی پھیلی، آمد مصطفیٰ کی بہار آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سال کے بعد آپ کی بعثت کے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے دیکھا یہ سارے خرافات ملک میں، قوم میں، ملت میں، سارے مشرکانہ رسم و رواج اور سارے خرافات کو آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندوں سے مدد لے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی تیر چھوڑ کر اپنی قسمت کا فیصلہ اس کا تعین کر رہا ہے تو کوئی پرندے اڑا کر رہا ہے۔ یہ پرندے اڑاتے تھے وہ لوگ زمانے جاہلیت میں، جب یہ قافلے تجارت کے نکلا کرتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پرندے اڑایا کرتے تھے، اور پرندے اڑا کر ان کا خیال یہ ہوتا کہ پرندہ اگر دائیں طرف اڑے گا، دائیں طرف، رائٹ سائڈ میں، تو کام بڑا اچھا ہوگا، تجارت میں نفع ہوگا، تجارت کے لیے وہ لوگ نکل جاتے تھے۔ اور اگر بائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو ان کا خیال ہوتا کہ وہ تجارت میں ان کے قافلے کو بس نفع نقصان ہونے والا ہے، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف سیدھے اڑتا تھا یا زمین کی طرف، پستی کی طرف، نیچے کی طرف اڑتا تھا تو یہ خیال ان کا ہوتا تھا کہ کام تو ہوگا مگر تاخیر سے ہوگا، لیٹ ہوگا۔ یہ ان کے خیالات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے ان کے وہم اور گمان اور توہمات کا مشاہدہ فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ سفر کا مہینہ آتا، یہ مہینہ جس میں آپ ابھی اپنی زندگی کے قیمتی سانسیں لے رہے ہیں، سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ یہ خیال کرتے کہ یہ مہینہ سفر کا آ گیا ہے، ہمارے گھر خالی ہو جائیں گے۔ بعض علاقوں میں یہ تصور ہوتا تھا کہ مصائب آنے والا ہے، سفر کے مہینے میں تکالیف کا نزول ہوگا، مصائب آئے گا، مشکلات آئیں گے، سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی، یہ خیالات، اس طرح کے توہمات ہوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ لا عدوى فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، آگے ارشاد فرمایا ولا ہامہ، اور بدشگونی ناجائز ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی، الو کی نحوست کچھ نہیں ہوتا، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے ہے، یہ تو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی اور اعلان فرمایا۔ برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ خیر و شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمانے اور وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ وقت اور زمانہ اور دین تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا یصب الدہر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لا یصب الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ کیوں زمانے کو گالی نہ دو؟ زمانے کا خالق میں ہوں، زمانے کو تو بنانے والا میں ہوں۔ زمانہ برا تھوڑی ہوتا، زمانہ، تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو اس زمانے کو گالی نہیں دیتے ہو، رب کی بارگاہ میں تو احانت کرتے ہو، گالی دیتے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، زمانے تو میں نے بنائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کتنا زمانہ خراب آ گیا، عام طور پہ ہماری زبان پہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یہ زمانہ خراب نہیں ہے بھائی، زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے۔ زمانے تو رب نے بنائے ہیں، اللہ خالق ہے زمانے کا، تو زمانے کو تم گالی دو گے تو رب کو گالی دو گے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے رب کو اذیت بندے دے رہے، کیوں دے رہے ہیں؟ زمانے کو گالی دے کر۔ زمانے کو گالی مت دو، زمانے کا خالق تو میں ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں، آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، عقیدہ دینے جا رہا ہوں میں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا خیر و شر کی تقدیر کہاں سے ہے؟ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر،
یہ ہم بچپن میں بچوں کو سکھاتے ہیں، تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ خیر و شر کا خالق و مالک کون ہے؟ ہمارا تصور زمانے کی طرف ہے، ہمارا تصور مہینے کی طرف ہے کہ سفر کا مہینہ آیا تو اب بلائیں نازل ہو رہی ہیں، آفات نازل ہونے والا ہے، مصیبتیں نازل ہونے والی ہے، یا لطیفوں کا ورد کرو ورنہ فلاں علاقہ تباہ ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں واٹس ایپ پہ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، آئی کوئی بات واٹس ایپ پہ اس کو فوری طور پر آگے شیئر۔ نیک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو شیئر کرنا ہے، شیطان نہیں بولتا، شیطان روک دیتا ہے۔ کوئی نماز کی بات کرو کہ نماز فجر پڑھنا ہے، کیوں نہیں سوئے پڑے رہتے ہیں فجر کی نماز میں، یہ بات آپ ڈال دو تو کوئی ایک بندہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دین میں آپ کے فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ دن، وہ لمحہ، وہ ساتھ آپ کے لیے نحوست بھرا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، فجر کی نماز آپ نے ادا کی، تو وہ لمحہ آپ کے لیے نحوست والا نہیں، رحمت والا ہو گیا۔ وہ دن برکت والا دن ہے، وہ دن رحمت والا دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کی، آپ نے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا، ان کے ساری پیدا کیا، رب سے مانگا، تسبیح پڑھی، یاسین پڑھی، آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی۔ اللہ آپ کی حفاظت کا، آپ کے مال کی حفاظت کا، اللہ آپ کے مال میں برکت کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ آپ کی پورے دن میں حفاظت کا آپ کے وعدہ فرما رہا ہے۔ رحمت اور برکت والا لمحہ ہے جس دن آپ نے فجر کی نماز ادا کیا، تسبیحات پڑھی، یاسین پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، آیت الکرسی پڑھی، اور اسی گھر میں ایک بھائی آپ کا ہے جو سو رہا ہے، بیٹا ہے جو سو رہا ہے، بیوی ہے جو سو رہی ہے، بیٹی ہے جو سو رہی ہے، ماں ہے جو سو رہی ہے، بھائی ہے جو سو رہا ہے۔ آپ کے لیے وہی دن رحمت والا، آپ کے لیے وہی گھڑی اللہ کے نزول کی کہ اپنے آغوش میں لینے والا رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کی گھڑی، اور وہی گھڑی آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جو سویا پڑا رہا، اس کے لیے وہ گھڑی نحوست بھری ہے، منحوس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور ایک مصائب وہ ہے جو نیک لوگوں کو آتی، تو نیک اور صالح لوگوں کو جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، وہ ان سے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ بندے کو، ہم نے اپنے نیک بندے کو مصیبت دیا ہے تو اس میں یہ صبر و شکر کرتا ہے، رب کی رحمت طلب کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے اور شیطان کے سے وہ پناہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے مصیبت دے کر نیک لوگوں کو، اور جو لوگ بد ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے جنہیں مصائب و مشکلات کے شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کوئی وقت، کوئی ساتھ، کوئی گھڑی، کوئی دن اور کوئی لمحہ، لیل و نہار، کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب رب نے بنائی ہے، رب کی طرف سے تمہیں ملی ہے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ کوئی لمحہ خراب نہیں ہے، یہ سارے ایام، ساری چیزیں رب کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ان واقعات، ان احادیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اپنے اعمال کو سدھاریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہمارے دنیا کو بھی بہتر فرما دے گا اور ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔